العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. اس کی وجہ ایکو آف کر دیں، آواز ایک ساتھ دی ہو جائے تو آسانی ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا. طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے. ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی. ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے. شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے. 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا. نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے. لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی. جب بات مکمل ہوئی تو خیال یہ تھا کہ یہ لوگ حمایت کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا. ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. حضور فرمائے کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا. بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے. جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے. ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے. شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے. ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے. میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے. اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگے. نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے. اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی. ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں. لیکن حضور کیا فرمایا؟ حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا. پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے. ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے. آج کا خطیب کہتا ہے کہ
مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے اور پیٹ میرے بچوں کو بھی لگا ہوا ہے۔ قوم کو یہ سارے نخرے کون دکھا رہا ہے جس کا وقت لینے کے بعد لوگ مہینہ مہینہ دعوتی عمل میں مصروف رہتے ہیں، جس کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی زوردار نعروں کا استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں کو لگانا لوگ اپنے لیے سعادت اور اعزاز سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا یہ حکم نامہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، میں نے رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے رخ موڑ لیے۔ لیکن آج دین روحوں میں اتارنے کے بعد بھی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر ایک بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا، پہلے مطلقاً نفی کر دی لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کچھ بھی طلب نہیں کرتا، تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال امت کے سامنے کیوں رکھا؟ تو اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ایک تو یہ اللہ کا حکم تھا اور محبوب علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی صرف اور صرف امت کی بھلائی پیش نظر تھی۔ اگر تم میرے اہل بیت نبوت سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت نبوت کا دامن پکڑ کے رکھے گی، امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کا درس ارشاد فرمایا، قولاً فعلاً حکماً ترغیباً ترہیباً، ہر انداز میں بتایا کہ ان سے پیار کرنا۔ کبھی فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں، اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت تم نے میری وجہ سے کرنی ہے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ اور پھر اپنا عمل بھی امت کے سامنے رکھ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے، کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ میرے حضور شہزادوں کو کبھی اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، تو کبھی حضور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، اور کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ قیامت تک حضور علیہ السلام کی دعا ہے ہر اس شخص کے نام جو یہ چاہے کہ رب رب ہو کے مجھ سے پیار کرے،
سادہ سا نسخہ کیمیا دے دیا، تم میرے بیٹے حسن سے پیار کرنا، تم میرے بیٹے حسین سے محبت کرنا، ہم دعا دیتے ہیں رب رب ہو کے تم سے پیار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی میرے حضور دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں، لوگو جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا، کل قیامت کے دن محشر میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور کبھی حضور علیہ السلام کی محبت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، تو حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا تو مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ اور کبھی آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے، میرے حضور اپنا خطبہ، اپنا منبر، اپنا واز چھوڑ کر جا کر حسین ابن علی کو اٹھا لیتے ہیں اور حضور شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں رب نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے، فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میرے سے گرتے ہوئے حسین دیکھے نہیں جا سکے، میرے سے گرتے ہوئے حسن دیکھے نہیں جا سکے۔ اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو صحابہ نے بھی قیام کیا، حضور علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا، محبوب علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا تو ہم سب بھی سجدہ ریز ہو گئے، لیکن سجدہ اتنا طویل تھا، فرماتے کہ مجھے رہتے رہتے ایک خیال آتا اور میرا جی چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے، حضور علیہ السلام سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے؟ فرماتے جب میں نے سر اٹھا کے دیکھنا چاہا تو منظر بڑا خوبصورت تھا، منظر کیا تھا؟ محبوب علیہ السلام نے اپنا سر انور مالک کی دہلیز پہ جھکایا ہوا ہے اور محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ امام حسین بیٹھے ہیں تو بے ساختہ زبان سے نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے، تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے مجھے حضور علیہ السلام سے کوئی کام تھا اور میں رات کے وقت حاضر خدمت ہوا، میں نے اپنا دکھڑا سنایا، محبوب علیہ السلام نے میری حاجت پوری کر دی۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر انور میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو ہی کھول دیا، فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب کے ایک پہلو میں امام حسن ہیں تو دوسرے پہلو میں امام حسین ہیں، اور حضور اسلام نے یوں اپنے بازوؤں میں شہزادوں کو لیا ہوا تھا۔ اور کبھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، وہ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا بھی کروں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ، لیکن خیال کرنا میرے لیے دعائے بخشش ضرور کروانا۔ کہتے میں نے وعدہ کیا اور میں حاضر خدمت ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف تھے کہ میری ہمت ہی نہ ہو سکی کہ میں حضور سے کیسے عرض کروں کہ حضور تو اپنے ذکر اذکار اور وظائف میں معمول میں مصروف ہیں۔ فرماتے وقت تیزی سے سمٹ رہا تھا،
یہاں تک کہ عشاء کی آذان کا بھی وقت ہو گیا۔ آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ گھر جانے کا خیال آتا تو قدم رک جاتے کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آئے تھے، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، بغیر دعا کے چلے گئے تو ماں ناراض ہوگی۔ ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروانا، اور جب میں حضور علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتا تو قدم رک جاتے کہ حضور تو اپنی عبادات میں مصروف ہے۔ میں اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد محبوب علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں بغیر پیچھے دیکھے، بغیر پلٹے فرمایا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ بتا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت حذیفہ تو اتنی بڑی بات سوچ کے آئے تھے، خیال ہوگا موقع بنے گا تو کہوں گا کیسے کہ حضور آپ سے ملاقات کو جی کر رہا تھا، دعائے بخشش کے وعدے پر میں چھٹی لے کر آیا ہوں، اور یہ ساری کہانی تو بھی سنانا تھی، اور محبوب اتنے کریم ہے کہ بات لبوں تک بھی نہیں آنے دی اور مسئلہ حل کر دیا۔ اب حضور پوچھتے ہیں حذیفہ بتاؤ نا کیا کام تھا؟ اب حضرت حذیفہ خاموش کھڑے تو آقا کریم علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا سنو حذیفہ، ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا۔ ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ وہ رب سے اجازت لے کر آیا تھا۔ میرا یہیں رک کر ایک سادہ سا سوال ہوگا کہ رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کہیں گے کروڑوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب اربوں میں، آپ کہیں اربوں میں تو میں کہوں گا نہیں کھربوں میں۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ میرا دوسرا سادہ سا سوال ہے کہ یہ زمین کب سے بنی ہے؟ تو آپ کہیں گے 14 صدیاں، تو نہیں جناب 14 صدیاں تو میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کو گزری، اور حضور علیہ السلام سے قبل 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، اور سب سے پہلے اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اور آدم علیہ السلام زمین پر بعد میں تشریف لائے ہیں۔ زمین کو تخلیق پہلے فرمایا گیا ہے۔ میرا سادہ سا سوال ہوگا، سینکڑوں نہیں تو ہزاروں سال تو ہو چکے زمین کو بنے ہوئے، اللہ اکبر، کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بنی ہوئی زمین پر کوئی ایک فرشتہ آئے تو محبوب پورے یقین سے بتاتے ہیں یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمالہ۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا چشمے تو بینندہ ما فی الصدور، کہ حضور آپ کی نگاہ تو بند سینوں کے راز بھی جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ والا فرشتہ فرمایا آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا۔ یار اربوں کھربوں فرشتوں میں سے آسمانوں میں سے کوئی ایک فرشتہ آئے تو محبوب پورے تیقن سے بتاتے یہ والا فرشتہ آج پہلی بار آیا۔ اللہ اکبر۔ 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے کوئی امتی ٹکٹ کروا کے مدینے آئے تو کیا محبوب کو پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ میاں آسمانوں پہ رہنے والے کروڑوں اربوں کھربوں میں سے جب سے زمین بنی ہے پوری زمین محبوب کی نگاہ میں ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا کوئی دانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا، اللہ اکبر۔ اور ساتھ فرمایا یہ یوں ہی نہیں آیا، یہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا۔
اللہ اکبر. اور یہ اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا, میں اس نے اپنے رب سے کہا مالک مجھے اجازت دینا میں بھی جا کر محبوب کو سلام نہ کر کے آؤں. تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا ہوا تھا. آسمان پہ رہنے والے فرشتے ہو کر سلام کرنے مدینے آئے, تو پھر امتی کا بھی حق بنتا ہے نا, وہ کہے یا نبی سلام علیکہ, اللہ اکبر, محبوب آپ پہ سلام ہو. یہ وظیفہ بڑا خوبصورت ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو. کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, کوئی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو پڑھنے دو. کہا یہ وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرتے حضور کو سلام پیش کیا کرتا تھا. یار جس محبوب کو فرشتے سلام کریں, جس محبوب کو درخت سلام کرے, جس محبوب کو پتھر سلامیاں پیش کریں, اللہ اکبر. ویسے بھی حضور اسلام کی حدیث ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر تم آپس میں اختیار کر لو اللہ تمہارے دلوں میں پیار پیدا کر دے. صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائے؟ فرمائے صحابہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اللہ دلوں میں پیار پیدا کر دے گا. یہ حضور اسلام نے فرمایا نا, ایک دوسرے کو پیار کیا کرو دلوں میں پیار پیدا ہوگا, دلوں میں پیار پیدا ہوگا. یار امتی کو سلام کرے, محبوب کی ضمانت ہے کہ دونوں کے دلوں میں پیار پیدا ہوگا. اور امتی کے بخت جاگ پڑے, امتی نبیوں کے امام کو سلام پیش کرے, تو کیا پھر پیار پیدا نہیں ہوگا؟ تو یہ وظیفہ اپنی ویسے بھی سادہ سی بات ہے. آپ گلی سے گزر رہے ہوں, اس کو آپ عملی طور پر بھی دیکھیے گا. کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے, ایک دن, 2 دن, 3 دن, چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں, روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں, اپنا تعارف تو کرواؤ. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو, صبح بھی حضور کو سلام, دوپہر بھی محبوب کو سلام, رات بھی حضور کو سلام. تو یار کبھی تو حضور پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ ہمیں سلام پیش کرتا ہے. اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ سکھاؤ کہ محبوب پہ درود بھی پڑھے, محبوب پہ سلام بھی پڑھے. اور میں کل شاید کسی نشست میں کہہ رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل قرآن میں دیے, عقیدہ آخرت کے دلائل دیے گئے, اور مختلف احکام پر اس کی حکمتیں بیان کی, اس کے فوائد و ثمرات بیان کیے. تم یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا, اس کی یہ وجہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ معاشرے میں حسن ادا ہوگا. لیکن جب درود شریف کی باری آئی تو سیدھا 2 ٹوک کہا کہ خاموش کیوں ہو جب رب رب ہو کے درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں, تو اے ایمان والو تم کیوں پیچھے ہو, تم بھی اپنے نبی پہ درود بھی پڑھو, اپنے نبی پہ سلام بھی پڑھو. اللہ اکبر. تو ہمیں تو وظیفہ دیا گیا. فرمایا یہ حذیفہ فرشتہ آج اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا اور اس نے مجھے آ کر سلام کیا ہے, اور حذیفہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ, یہی 2 نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. اللہ اکبر. ساری زندگی حضور علیہ السلام نے امت کو اہل بیت نبوت کا پیار عملاً سکھایا, اخلاقاً سکھایا, حکماً سکھایا, ترغیباً سکھایا, ترہیباً سکھایا. تو لہٰذا پھر آخر میں کیا فرما دیا؟ فرمایا لوگو 2 باری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا, ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت. فرمایا دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو تم ہدایت پر رہو گے. دونوں کے مجموعہ کے ساتھ ہدایت جڑی. اگر آپ نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, آپ قرآن کے محقق ہیں, مفسر ہیں, ایک ایک آیت کا معنی, مفہوم, شان نزول جانتے ہیں, اور آپ دلائل کے ساتھ ایک ایک آیت پر گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن اہل بیت نبوت کا ذکر آتے ہی آپ کے ماتھے پہ شکن آ جاتا ہے, تو معذرت کے ساتھ آپ بہت کچھ ہوں گے لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے. اور اگر آپ اہل بیت نبوت کا پیار تو سینے میں رکھتے ہیں لیکن قرآن مجید کی حقانیت و سچائی
اور اس کا تیقن آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ سمجھ بیٹھے میں سب کچھ حاصل کر چکا، ابھی بھی آپ کی منزل آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو، اور جب تک ہم دونوں کی طرف پوری توجہ، پوری طاقت اور اپنی استطاعت کے ساتھ نہیں وابستگی اختیار کر کے اپنے آپ کو ہم ہدایت یافتہ نہیں قرار دے سکتے۔ میں اور آپ ان دونوں چیزوں پہ اپنا محاسبہ کر لیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق، ربط کتنا رہ گیا؟ ہم دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنا معمول دیکھیں، آج کا دن ہی دیکھ لیجئے، کیا ہم نے آج قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ میں زیادہ لمبی پرانی بات نہیں کروں گا۔ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا، گزشتہ ماہ آپ نے دیکھا کہ سویڈن کے اندر ایک بدبخت شخص نے قرآن مجید کے اوراق کو نظر آتش کیا اور پوری امت کے دل زخمی ہوئے۔ ہم نے احتجاج بھی کیا، سوشل میڈیا پہ کمپین بھی چلی اور مصنوعات کا بائیکاٹ بھی ہوا، روڈ پر آ کے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی۔ یہ سب احتجاج کے انداز اپنی جگہ قبول ہوں، میں کسی کی نفی نہیں کرتا، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے، جس دن سے یہ خبر ہم تک پہنچی اس دن سے لے کر آج کی اس گھڑی تک میں اپنے اندر اتر جاؤں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم نے قرآن کی کتنی خدمت کی ہے، کتنا وقت ہم نے قرآن کے پیغام کے ابلاغ کے لیے گزارا، کتنا وقت ہم نے خود اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا کہ بیٹا ہمارا ایمان، ہمارا دین اس کتاب کے اندر ہے، لہٰذا ہمیں اس کو ہر صورت پہ سیکھنا۔ ہمیں یہ پریشانی تو ہے، ہمارا بیٹا چھٹی میں پہنچ گیا، اس کو ابھی تک انگلش بولنی نہیں آتی، ہمیں یہ فکر تو ہے اس کی گرامر ٹھیک نہیں ہے، میٹرک میں نمبر پتہ نہیں اچھے انگلش میں آئیں یا کہ نہ آئیں، ہمیں یہ ٹینشن تو ہے اس کو کمپیوٹر سائنسز جو ہے وہ کروانے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کی فکر تو ہے کہ ہم نے اس کا ایکسنٹ بھی انگلش کا اچھا رکھنا ہے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ 30 سال کا ہو گیا، 25 سال کا بیٹا ہو گیا، اس کو ابھی تک اپنے رب کا قرآن نہیں پڑھنا آتا، اس کو ابھی تک قرآن کا معنی، مطلب اور مفہوم نہیں آتا۔ یہ فکر کس دن لاحق ہوگی، یہ فکر کس دن اجاگر ہوگی، یہ پریشانی کس دن ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا اور زندگی کے اتنے سال میرے ہاتھوں سے نکل گئے، میں نے ابھی تک اپنے رب کا کلام ہی پڑھنا نہیں سیکھا۔ کل قبر میں جانے کے بعد محشر میں اگر سوال کیا گیا کہ میرے بندے تجھے ہم نے 40-50 سال کی زندگی دی، تو نے بیٹیوں کے جہیز ان کو دیے، تو نے پلاٹ بنائے، گھر بنایا، مکان پکے کیے، تم نے بچوں کو بڑے بڑے کالجز اور بڑی بڑی یونیورسٹی سے ڈگریاں بھی دلوائی، تو پریات میں بھی بیٹھتا تھا، تو دو لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھتا تھا، تو اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتا تھا، تجھے اتنا بھی وقت نہیں لگا، تجھے 50-60 سال کی زندگی دی، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 30 پارے تیری ہدایت کے لیے اتارے تھے، تو 60 سال کی زندگی میں اتنا وقت بھی نہیں نکال سکا کہ میرے رب نے کہا کیا ہے، میں اس کلام کو پکڑ کر دیکھوں تو صحیح لکھا کیا ہے، تو میں دیکھوں میرے پاس کیا جواب ہے۔ آپ اپنے اندر اتر جائیے، آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو گھر کا حاکم تھا، تو سربراہ تھا، تو نے کیوں نہیں اولاد کو جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑا۔ اس پر بڑے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی مساجد، اپنے مدارس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو کسی نشست میں پرسوں کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ وقت نہیں نکال سکتے، اللہ کے فضل سے شہر میں جتنے بھی مدارس موجود ہیں، تمام کلاسز میں شروع میں ہر کلاس میں 40 منٹ کا ترجمۃ القرآن کا پیریڈ ہمارے مدارس میں شیڈول کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو الگ سے کلاس میسر نہیں آ رہی، آپ کسی مدرسے میں جائیں اور کہیں حضرت 40 منٹ میرے پاس ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کون سے وقت میں کلاس ترجمے کی لگتی ہے جہاں درس نظامی کے طلباء بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ میں بھی حاضر خدمت ہوں اور میں بھی عرب کا قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم تڑپ پیدا کریں گے، تمنا اجاگر ہوگی، یہ شوق لگے گا تو پھر اگلا مسئلہ حل ہوگا نا۔ لیکن اگر ہم اس بات پر آمادہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسجد کی انتظامیہ میں بھی ہیں، ہم نے مدرسہ بھی بنا دیا ہوا ہے، تو ہم مطمئن ہو جائیں، لیکن ہمارے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، ہمارے محلے میں بچوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، آئیے قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کیجئے۔ اہل علم موجود ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو بتائیں حضرت جو آپ ترتیب دیں، جس طرح کے بھی اخراجات ہوں، جیسے ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ جناب چلو آپ جو ہے وہ
نعت خوانوں کو بلا رہے ہیں، آپ نقیب کو بھی بلا رہے ہیں، یہ خرچہ میری طرف ڈال دیں. دوست بیٹھتے ہیں، محبت کی بات ہے. کوئی کہتا ہے لائٹنگ میری طرف رکھ لیں، کوئی کہتا ہے لنگر میرے ذمہ لگا لیں. اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے. میں موضوع کو تلخ نہیں بناتا، میں بڑی محبت سے ترغیب دیتا ہوں. جو جس طرح کی نیت کے ساتھ آتا ہے اس کو عمل اس کے ساتھ. کو 10 بندے یہ عہد کر لیں، ہم شہر کے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حضرت ہماری مسجدوں میں ناظرۃ القرآن کی کلاسیں منظم کریں. وہ کہیں اس کے لیے اتنے علماء چاہیے، اتنے قاری صاحبان چاہیے، اور یہ 1 گھنٹے کی کلاس بس لگے. کوئی ٹائم رکھ لے، مغرب تا عشاء کسی علاقے میں سوٹ کرتی ہے، کسی میں فجر کے بعد کرتی ہے. وہ کہیں گے جناب اس 1 گھنٹے کے آپ بتائیں کتنے پیسے ہونے چاہیے. وہ کہ جو آپ کو سمجھ کہ نہیں حضرت ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ہم نے عہد کر لیا 10 لوگوں نے کہ شہر کی ایک مسجد کے اندر ناظرۃ القرآن کی کلاس لگے گی. چھوٹے بچے ناظرہ پڑھ رہے ہوں، بڑے نوجوان اور بزرگ حضرات جو ہے وہ شام کو ترجمۃ القرآن کلاس میں بیٹھے ہوں، اور ہم عملاً شعوراً فکراً دین کی حمایت میں کھڑے ہو. یہ دین کا کام ہے. مجھے فتوے سے معاف رکھیے گا، میں یہ فیصل آباد میں درس دیا، اور میں نماز پڑھ کے فجر کے بعد درس دینے کے بعد آدھے پونے گھنٹے کا درس تھا. تو میں ایسے باعث حال تھا، تو میں صحن سے قاری صاحب کے حجرے میں جانے لگا. تو دیکھتے دیکھتے 70-80 بچے آ کے مسجد کے صحن میں پھٹیوں پہ قرآن مجید لے کر بیٹھ گئے. بڑی خوشی ہوئی کہ صبح صبح اتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا. لیکن میں اندر بیٹھا تھا کہ کوئی آدھا گھنٹہ گزرا تو قاری صاحب بھی آ گئے. تو میں نے کہا کہ حضرت وہ کلاس ختم ہو گئی جی؟ کہتے ہاں جی. میں کہا آپ کے حاضری لگانے کی بھی آواز آ رہی تھی. کہتے ہاں جی ہمارا نظام ہے، ہم پہلے حاضری لگاتے ہیں اور پھر بعد میں آخر پہ دعا بھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا میرے خیال 70-80 بچے تو تھے. تو انہوں نے غالباً بتایا کہ 100 بچے تھے. تو میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. تو میں نے کہا میرا سادہ سا سوال ہے کہ 100 بچوں کا سبق آدھے گھنٹے میں ایک بندہ کیسے سن لیتا ہے؟ ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آیا. پچھلا سبق اس نے سنانا بھی ہے، چلو 4 کا بھی آپ سن لیں. تو اگر پچھلا سنانا ہے، آگے اس نے کچھ نہ کچھ پڑھنا بھی ہے، تو کتنا قرآن وہ سیکھ کر گیا ہوگا. تو وہ کہنے لگے آپ میرے سے ناراض نہ ہوں، میں نے کئی بار اپنی مسجد کی انتظامیہ سے کہا ہے زیادہ نہیں، کوئی 2000 پہ میں کوئی ایک حافظ صاحب ساتھ رکھ لیتا ہوں. جو بڑے پاروں والے بچے ہیں قرآن مجید والے، وہ ان کا سبق سن لیا کریں گے، اور میں قاعدے والے بچوں کا تلفظ اور جو ہے وہ قواعد ٹھیک کروا دوں گا. تو مسجد کی انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ ہم الگ سے 2000 پہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہم ٹھیک کہتے ہیں. پورا مہینہ قرآن پڑھانے والا الگ سے ہم 2000 میں افورڈ نہیں کر سکتے. سالانہ جلسے کے خطاب کے لیے 60,000 میں 1 گھنٹے کے لیے ان پڑھ جاہل قسم کا خطیب بلانا ہو، ہم سب کے پاس فنڈ موجود ہے. 30-30 ہزار روپے کے 2 نعت خواں 10-10 منٹ کے لیے کراچی سے بلا کے یہاں کھڑے کرنے پڑے. تو ہم کہتے ہیں حضرت آپ نے آنا تو وہاں 30,000 ہم بھی دیں گے، 15 منٹ ذرا رونق ہماری محفل میں بھی لگا دو. ہم اس کے لیے فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں. بات تلخ نہ ہو تو ہر مسجد والوں کے پاس 11ویں کی 1 دیگ کے پیسے ہر مسجد ہر مہینے ہمارے پاس موجود ہے. مختصر زیادہ نہ بھی ہو تو 1500 روپے کا مٹھائی کا ڈبہ ہم 11ویں کے نام کے لیے دینے کے لیے آمادہ ہیں. ابھی تک ہم قرآن کی حمایت میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بات تلخ ہوگی لیکن یہ حقائق سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا یہ نعت خواں، یہ نقیب، یہ ان پڑھ جاہل خطیب جو بیڑا غرق انہوں نے امت کا کیا، الیاذ باللہ، کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے پاس پلے بچا کیا ہے. کبھی آپ وہ محفل کا سٹیج اٹھائے نا جو 2:30 بجے تک جلسہ چلتا ہے، اور لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں کہ حضرت تو فلاں کا بھی خطاب ہو گیا، 20 سال ہو گئے تحریک بنی ہے، تنظیم بنی ہوئی ہے، اور پورے پنجاب کے علماء کے ہم نے ٹائم لے لی، بس یہ 1-2 بندے رہ گئے ہیں، اور آپ کوشش کر کے ان کا ٹائم کبھی ہمیں دلوا دیں. بڑی اچھی بات ہے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں 25 سال ہو گئے ہمارا میلاد کا کوئی جلسہ قضا نہیں. اللہ قبول کرے، میں نہیں نفی کرتا، لیکن میں سادہ سا سوال کرتا ہوں 25 سال ہو گئے جو انتظامیہ میں تھے، کیا وہ نمازی بنے ابھی تک؟ کیا ان کے بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ تو کاش ہم اس پہ بھی غور کریں. اصل مقصود تو قرآن ہے، اصل تو کتاب ہے، اصل تو دین ہے. اور یہ جو محافل بھی تھی یہ تو کاروبار بن گیا، اور پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گی. محافل پر بھی جو علماء نے اتنی جو ہے وہ زوردار انداز میں جو ہے وہ گفتگو کر کے اس کی طرف لوگوں کو لگایا، تو مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن سیکھیں، لوگ دین سیکھیں. اب وہ چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی. اب معیار کیا ہے؟ جو سر کھینچتا ہے وہ خطیب ہوتا ہے، اور جو لمبی سر کھینچتا ہے اس سے بڑا خطیب ہوتا ہے.
تو ہم تو معیار بھی سروں کے ساتھ لوگوں کا علمی قد ناپ رہے ہوتے ہیں، اور جو حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، وقت سمٹ گیا، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، خود کوشش کریں، مدارس دینیہ کی طرف رجوع کریں، علم، علماء اور دینی مدارس کی حمایت میں کھڑے ہوں، اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، ہم خود کوشش کریں کہ اپنے رب کا کلام سیکھیں اور علماء سے اس کی تائید چاہیں، اور اس کے اوپر اپنی کوششیں، اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کی جائیں۔ وقت سمٹ گیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، قرآن کے ساتھ میرے اہل بیت نبوت۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا گیا؟ جبکہ ہر دکھ کا مداوع قرآن، ہر بیماری کا علاج قرآن، ہر مرض کی شفا قرآن۔ جب اتنی کافی، وافی، شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا گیا؟ اور صرف پکڑایا نہیں گیا، ہماری ہدایت کے لیے اس کو لازم قرار دیا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے شیخ یہ بات سادہ سے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ بیٹا، ہر امتحان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تھیری اور دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ تھیری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ مطلب کیا؟ تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت۔ اگر تم اسلام کی تھیری دیکھنا چاہو، لکھا ہوا نصاب تعلیم دیکھنا چاہو، قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جانا۔ اور اگر کبھی شوق آ جائے، کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے؟ تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لینا۔ تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹا ہوا آل رسول کا یہ شہزادہ زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ سکھا دے گا۔ کیا اختلاف تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ؟ آپ کا خطبہ بالکل واضح رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے کہا لوگو آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، مجھے پہچانو میں ہوں کون اور میں کیوں اس کے خلاف کھڑا ہوں۔ واضح کہا یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق مولن، یزید قاتل ہے، شرابیہ ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہٰذا ایسے شخص کی بیعت حسین ابن علی جیسا نہیں کر سکتا۔ یہ اختلاف ہے جس پر اتنی بڑی قربانی پیش کی گئی۔ کیا اختلاف ہے؟ شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑا سکتے۔ کیا اختلاف ہے؟ قاتل کی حمایت نہیں کر سکتے۔ کیا اختلاف ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا اگر بیعت نہیں کرتے کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے۔ یہ قیمت چکانی پڑے گی اس بیعت کے انکار کی۔ آپ پوری تاریخ کربلا اٹھائیں، اللہ اکبر، 72 افراد کٹ کٹ کر گر کر شہید ہو گئے، لیکن کسی ایک نے بھی یزیدیت کی حمایت نہیں کی، کسی ایک فرد واحد نے بھی جو ہے وہ ان کے سامنے شکست تسلیم نہیں کی۔ پوری طاقت کے ساتھ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ کیوں؟ پورا زمانہ جانتا تھا جہاں حسین کھڑا ہے نانا کا دین وہیں کھڑا ہے، اور یہ یزیدیت کچھ اور ہے اور دین وہی ہے جہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ انہوں نے تو قاتل شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑانا گوارا نہ کیا، اور ہم نام ان کا لیں اور ہماری حالت یہ ہو کہ جب تک شادی بیاہ پر سر عام شراب کی بوتلیں نہ سجا لیں تب تک ہمارا شادی کا فنکشن ہی اچھا نہیں ہوتا ہے، اور ہم بضد ہوں کہ ہم نے دوستوں کو راضی کرنا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ پیغام حسین کہاں پر ہے؟ ہمیں عملاً شعوراً فکری لحاظ سے ان کی جو ہے وہ سیرت کو اپنانا ہوگا، اور جو ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہوں پہ آئیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ منزل ملے گی۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، عملاً ہم کچھ اور کرتے ہیں اور صرف نام سے ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، شاید وہ واصف علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو فرعون جیسی چاہتا ہے، اور عاقبت آخرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی سی مانگتا ہے۔ اور اگر اسی پیغام کو، فلسفے کو 2 قدم آگے لے آئیں تو شاید آج کے انسان کا بھی المیہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو یزید جیسی چاہتا ہے اور آخرت میں پرچم حسین کے تلے جگہ بھی مانگتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا صاحب، جن سے وفائیں کی جا رہی ہیں، جن کے کردار کو اپنایا جا رہا ہے، جن سے محبتیں نبھائی جا رہی ہیں، کل انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، عملاً خود کو قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات سے جوڑ لیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو
توفیقات عمل نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں چونکہ مسافر ہوں اور میں انشاءاللہ العزیز اپنی منزل پر پہنچ کر عشاء کی نماز ادا کروں گا۔ آپ احباب جن کے لیے آسانی ہو قریب مسجد میں کوئی ذمہ داری ہو تو وہ یقیناً وہاں ادا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ موجود ہیں کوئی شخص بھی نماز باجماعت کے بغیر نہ جائے۔ مجھے چونکہ آگے ایک جگہ پر خطاب کرنا ہے اور وہ بھی عشاء کے بعد ہے فوراً، تو میں وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور میں بھی انشاءاللہ نماز باجماعت کا اہتمام کروں گا، اور آپ بھی نماز کو لازمی پکڑیے گا، چونکہ اگر وہ ہم نے نہیں پڑھی تو مقصود پھر حاصل نہ ہو سکا۔ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے، اگلا لاہ عمل علامہ صاحب آپ سے بیان کریں گے، مجھے تھوڑا سا رستہ دے دیں گے تاکہ مسجد کا تقدس بھی برقرار رہے۔